بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء مقبول جان اکثر سوشل میڈیا پر آتے رہتے ہیں، کافی لمبے ان کے ویڈیوز ہوتے ہیں، بات کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں اور دینی ذوق رکھتے ہیں، کافی مطالعہ بھی ہے ان کا، لیکن وہ جو ایمان کی روح ہے، وہ جو ایمان ہے اور ایمان کی روح ہے، اس کی طرف یہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں غزوہ ہند کا یہ معاملہ بتا رہے تھے اور کڑی سے کڑی ملا کر حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور حدیث ساری وہ جو انتہائی کمزور روایتوں کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، اور خاص کر جو شیعوں نے مسند احمد بن حنبل کے اندر جو روایتیں ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں، پھر وہ بیکی اور ماجہ، کوئی صحیح روایت ان کو نہیں ملی ہے، اسی وجہ سے ذرا باڈی لینگویج میں بھی تھوڑے بکھلائے ہوئے تھے۔ اور پھر ان کے عقیدے کے اندر جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جس طرح بنی اسرائیل کے مشرکین کے دماغوں کے اندر بچھڑا چلا گیا تھا، وہ نکل نہیں رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم کیسے مومن ہو، تمہارے دماغوں کے اندر سے بچھڑا نہیں نکل رہا ہے۔ اسی طرح اس امت مسلمہ کے دماغوں کے اندر اور رگو پے کے اندر اور خون کے اندر یہ گمت چلے گئے، گمت نہیں نکل رہا ان کا۔ حتیٰ کہ جو بھی حدیث کوئی سناتے ہیں، اگر کوئی جن کا پروگرام ہوتا ہے حدیث سنا رہے ہیں، پیچھے گمت لہرا رہا ہے، ذاکر نائک کا بھی یہی معاملہ، ڈاکٹر اسرار کا بھی یہی معاملہ، اور باقیوں کو تو خیر کہنا ہی کیا، بریلیوں دیوبندیوں کا۔ تو یہ جو اولیاء مقبول ہیں، یہ بھی ان کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں وہ چیز بنی ہوئی ہے، اس میں گمد لہرایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے انہی گمدوں کے اوپر، ان مزاروں کے اوپر لعنت بھیجی تھی، اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصاری اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ۔ اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو پوجا تھا، قبر ان کے دماغوں کے اندر مزار چلے گئے تھے۔ اور پہلی مشرک قوم جو اس زمین کے اوپر برپا ہوئی ہے، قوم نوح، 950 سال نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے دماغوں کے اندر سے یہ مزار اور بت پرستی، قبر پرستی نہیں نکل رہی تھی۔ 5 اولیاء اللہ کو پوج رہے تھے، ود، سوا، یوس، یوک اور نصر۔ سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے ہیں، اور بخاری کی روایت کے اندر یہ بیان کی گیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سورہ نوح کے اندر 5 نام آئے ہیں، یہ اس قوم کے 5 صالحین تھے، جب وہ مر گئے تو قوم ان کی قبروں کے اوپر وابستہ ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی تصویریں اور مورتیاں بنا کر یہ قبائل عرب کے اندر یہ مورتیاں پھیل گئیں۔ بالکل وہی کچھ کر رہے تھے وہ قبروں اور مزاروں کے اوپر، جس طرح آج ہماری قوم کر رہی ہے۔ کسی مزار کے اوپر جاؤ، اللہ کے بندو، بلے شاہ کے مزار کے اوپر جاؤ، بر امام جس کو کہتے ہیں اس کو جاؤ، علی اجویری کے مزار کے اوپر جاؤ، ملتان میں مزاروں کی ایک منڈی لگی ہوئی ہے، پھر عبداللہ شاہ غازی وہاں جاؤ، سیون شریف جاؤ، جدھر بھی جاؤ، گولڑا شریف، ہر شرک اور کفر کے اڈے کے اوپر انہوں نے شریف کا ساتھ نام لگا دیا۔ شریف جناب، عرس شریف ہو رہا ہے، 11ویں شریف ہو رہی ہے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کے ساتھ شریف لگا کے انہوں نے حلال کر دیا امت مسلمہ کی اکثریت نے۔ اور وہی گمد جناب اولیاء مقبول کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ وہ گمد کے بجاریو، تم گمد کے نیچے بیٹھ کے اللہ کے دین کی بات کرو، اور ایمان عقیدے کی بات کرو، اور اسلام کے غلبے کی بات کرو، گمد کے نیچے بیٹھ کے، تو تمہارے اوپر اللہ کی لعنتیں برسیں گی یا خیر آئے گی؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ایک نعمت شاہ ولی ان کے دماغوں کے اندر گھسا ہوا ہے، اس کے دماغ کے اندر بھی، اولیاء مقبول کے دماغ کے اندر بھی وہ نعمت شاہ ولی نہیں نکل رہا ہے، اور وہ جو حقیقت ٹی وی والے ہمارے بھائی ہیں ان کے دماغ کے اندر سے نعمت شاہ ولی نہیں نکل رہا ہے۔ یہ ایرانی شیعہ، اس نے ایسی چیزیں، اور خالص اپنی شیعت کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے ایسی چیزیں گڑھی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ان کی پروٹیکشن، اور ان کی جناب کیا نام ہے، انہوں نے جو خبریں دی ہیں، انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں، اس کی بات کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح کوئی کسی نبی کی بات ہو، اس طرح اس کی باتوں کو مانتے ہیں، جھوٹی باتوں کو، اور اس طرح کی باتوں کو کڑی سے کڑی ملا کر یہ دین پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ مہدی صاحب بھی، وہ 4 سال کا لونڈا جو 4 سال میں اصلی قرآن لے کے بھاگ گیا ان شیعوں کا، اور اس کے بعد گھروں میں چھپا ہوا ابھی تک۔ ڈاکٹر اسرار بھی اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، مہدی آئے گا، مہدی آئے گا۔ اور احمد بن حنبل چونکہ یہ شیعہ تھے اور تقیہ کیا ہوا تھا انہوں نے، اور انہوں نے امام اہل سنت والجماعت کے نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں، حالانکہ خالص شیعوں کا یہ امام تھا،
اور اس نے وہ مشرکانہ عقیدے امت مسلمہ کی رگوں کے اندر گھسا دیے. عود روح فی القبر کا عقیدہ کہ اس قبر کے اندر دوبارہ روح واپس آ جاتی ہے، دوسرے دن مردہ زندہ ہو جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے. یہ قرآن کا کفر، انکار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ گے، وہاں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، فرمایا تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں. اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان میں زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. اتنی قرآنی آیات ہیں. اس مسئلے کو جتنا قرآن نے حل کیا ہے کسی اور مسئلے کو یعنی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہے. چونکہ قبر پرستی بنیاد ہے. ہر قوم ماری گئی اسی قبر پرستی کی وجہ سے، اسی لعنت کی وجہ سے بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی. آج امت مسلمہ کی قبر پرستی یہ بت پرستی ہے. یاد رکھیے جتنے یہ مزار پوجے جا رہے ہیں، قبریں پوجی جا رہی ہیں، عرس اور میلے، یہ بت پرستی ہے. حتیٰ کہ سعودی عرب بھی اس بت پرستی سے نہیں بچا ہے. گمبد وہ بھی سجا کے بیٹھے ہیں، گمبد کو پوج رہے ہیں. گمبد ان کے دماغوں کے اندر چلا گیا. اللہ کے بندو، یہ وہ شرک ہے اور شرک کے سمبل ہیں ان کی جائے نماز کے اوپر، اور ان کے گھروں میں ہر جگہ ڈیکوریشن پیس ہوا. تاکہ قرآن کے اوپر یقین کیجئے، تاج کمپنی کا جو قرآن ہے اور باقی دوسرے بھی، یہ پہلے ٹائٹل کے اوپر انہوں نے ایک طرف بیت اللہ اور بالکل ساتھ گمبد. بتائیے ختم ہو گیا تمہارا سارا دین، تمہارے سارے قرآن کے اوپر تم نے لا چلا دی جب یہ گمبد تم نے قرآن کے اوپر بنایا ہے. اور پھر انہوں نے حتیٰ کہ جماعت اسلامی والوں نے ان کے جو قرآن ان کے پلیٹ فارم سے چھپتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ شروع میں 99 نام اللہ کے بالکل صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے 99 نام، اور پھر بالکل مقابلہ کیا انہوں نے. آخری پیج کے اوپر انہوں نے نبی علیہ السلام کے 99 نام جو ہے وہ پورے کیے ہیں، اللہ کا مقابلہ کرنا کی. حالانکہ صحیح حدیث کے اندر بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کے 5 نام ہیں، اور انہوں نے 99 پورے کیے ہیں اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس کے اندر اندازہ لگائیے الف لام میم اور حروف مقطعات جو ہیں، الف لام را یا تا ہا یا یاسین، وہ بھی بیچ پہ گھسیٹ کے لے آئے ہیں. تو اصل میں یہ معاملہ اس امت کے دماغوں کے اندر شرک آ گیا ہے. شرک کی وجہ سے یہ ماری جا رہی ہے، اور جب تک یہ ایمان خالص کی طرف نہیں پلٹے گی، توحید کی طرف نہیں پلٹے گی، کوئی خیر اس کے اندر نہیں آ سکتے ہیں. باقی ہاں ایمان کی دعوت اٹھی ہوئی ہے الحمدللہ. ایمان کی دعوت مومنوں کی جماعت انشاءاللہ آگے آئے گی، اور ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر یہ انشاءاللہ پہلے پاکستان میں اللہ کا دین نافذ کیا جائے گا، پھر انڈیا بھی نیچے آئے گا، ایران فتح ہوگا انشاءاللہ پھر، اور پھر اس طرح یہ بات پھیلتی چلی جائے گی. اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، وہ بالکل حق ہے. باقی کوئی مہدی شہدی نہیں ہے، خالص شیعوں کا مہدی اور خالص فراڈ ہے. جتنی روایتیں ساری جھوٹی روایتیں ہیں، کوئی صحیح روایت نہیں ہے. اور بخاری اور مسلم میں بالکل اس طرح کی مہدی کی کوئی روایت نہیں ہے. بخاری لائے ہیں مسلمانوں کا امیر ہوگا، امیر اس کی بات ہے، وہ تو بالکل بات صحیح ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ وہ مہدی آئے گا اور وہ جناب آ کے وہ اتنی حکومت کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا، بالکل جھوٹ بات ہے. یہ خالص پروپیگنڈا ہے شیعوں کا، اور عقیدے برباد کیے انہوں نے، تاریخ بدلی کی اور ایمان بدلی کیا انہوں نے. اور آج ساری دنیا میں یہ جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ خالص عبداللہ بن سبا کی اولاد اور امام خمینی کی اولاد. یہ کہتے ہیں اسلامی انقلاب آ گیا. بتاؤ اگر یہ اسلامی انقلاب ہے ایران کا تو پھر شیطانی انقلاب کیا ہوگا؟ یہ مزار پوج رہے ہیں، پھر صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، امہات المومنین کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ دین ہے؟ یہ خالص کفر و شرک ہے. باقی جتنی مرضی تم اگر گالیاں دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، کل قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اگر کوئی ہیں بھی دنیا کے اندر، وہ ان نیک لوگوں کو دی جائیں گی. ابوبکر صدیق کو دی جائیں گی، عمر بن خطاب کو دی جائیں گی، عثمان رضی اللہ کو دی جائیں گی، ام المومنین کو دی جائیں گی، امہات المومنین کو، معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی جائیں گی، ان کے خاندان کو دی جائیں گی جو ان کو برا بھلا کہتے ہو. اور تمہارے جولی میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں بچے گا رافضیو. اور ان کے سارے یہ چیلے ہیں، یہ فرنٹ گارڈ بنے ہوئے ہیں، اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، چاہیے اور یا مقبول ہوں، حقیقت ٹی وی ہوں، عمران ریاض ہوں، عمران خان ہوں، فضل الرحمان ہوں، طاہر القادری ہوں، اور طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں. یہ جتنا ان کا مشرکانہ دین آج پھیلا ہوا ہے، بریلویت کی شکل میں، دیوبندیت کی شکل میں، اہل حدیثیت، اس کا کوئی رد نہیں کرتا ہے. کسی کے دماغ کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے. کسی پلیٹ فارم سے میں یہ آواز نہیں سن رہا ہوں کہ اللہ داتا ہے، علی جویری داتا نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا نہیں ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول مدد کہنا شرک ہے، یا عبد القادر جیلانی پکارنا اور اس کے نام کی 11ویں دینا اور یہ مزار بنانا عرس اور میلے کرنا شرک اور کفر ہے. واسطے وسیلے اور
رکوع اور سجدے سب شیطانی چیزیں ہیں. کوئی کسی پلیٹ فارم سے نہ کسی سیاسی لیڈر کا یہ بیان آتا ہے، نہ کسی مذہبی لیڈر کا یہ بیان آتا ہے، نہ کسی فوجی لیڈر کا یہ بیان آتا ہے. گویا یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اور ان کے اندر اگر یہ ایمان عقیدے کی باتیں کی جائیں تو نفرت سے ان کے دماغوں کے اندر نفرت اٹھتی ہے اور ماتھے پر بل پڑتا ہے. کہہ رہا ہے یہ باتیں کر رہے ہو، یہ باتیں، اچھا یہ آج سن رہے ہو پہلی دفعہ، تمہارے علماء اور مولویوں اور پیروں نے نہیں بتایا تو ان کا قصور ہے نا. قرآن کے اندر تو الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک مسئلہ قرآن کا کہ تمہارا داتا اللہ ہے، تمہارا دستگیر اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، وہ جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، وہ جس کو چاہے دے دیتا ہے. تو یہ تو معاملہ اللہ کا ہے. اس نے ایک لمحے کے اندر دیکھی، ایک رات کے اندر عمران خان سے حکومت چھینی اور اپنے باغیوں کو دے دی. یہ بھی اللہ کا باغی ہے، یہ بھی مزاروں کے اوپر سجدے کرنے والا ہے. اور یہ کہتا ہے میں دوبارہ آؤں گا. جمہوریت کے نظام، جمہوریت بقا ہے، کوئی جمہوریت بقا نہیں ہے. امت مسلمہ کی خاص کر پاکستان کی بقا صرف ایمان خالص کے اندر ہے، توحید کے اندر ہے. یہ انشاءاللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وہ جو کسی نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، تو دعوت توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. یہ شعر تو صحیح کہہ گیا لیکن خود توحید کی آواز نہیں اٹھائی انہوں نے. باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے کام لے گا. اس کے اندر جو شامل ہوں گے انشاءاللہ وہ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. یہ ہیں وہ بھائی. صحابہ کرام حیران ہوئے کہ ہم آپ کے بھائی نہیں. فرمایا نہیں، تم تو میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے. وہ اس راستے پر ہی نہیں چلیں گے، وہ اس انداز سے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہاں عرس اور بیلے ہو رہے ہیں، یہاں عورتیں آ کے بھنگ پی رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں گانے. یہ مسلمان، یہ امت ہے، یہ امت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود و نود شرمائیں دیکھے کہ یہ آج اگر ابو جہل آ جائے وہ کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر مسلمان نہیں ہے تو میں تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا. مجھے تو مسلمان نہیں مانتے تھے صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام، تو یہ کدھر کے مسلمان آ گئے. یہ مسئلہ اللہ کے بندوں، پلٹو اپنے دین کی طرف، ایمان خالص کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.